السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ نیاز احمد کی عمر صرف 36 برس تھی۔ اردو کے استاد تھے، مڈل سکول میں اردو پڑھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز، قد کاٹ اور صحت تینوں دے رکھی تھیں۔ پڑھانے کا فن بھی جانتے تھے، طالب علم ان کے دیوانے تھے۔ یہ پاپولیرٹی انہیں ٹیچنگ ٹریننگ کی طرف لے گئی اور یہ استادوں کے استاد ہو گئے۔ 1 جولائی کو یہ لاہور میں کریسنٹ ماڈل سکول میں لیکچر دے رہے تھے۔ کلاس بڑی شاندار چل رہی تھی۔ نیاز احمد فل انرجی کے ساتھ پڑھا رہے تھے۔ وہ پڑھاتے پڑھاتے وائٹ بورڈ سے کلاس روم کی طرف مڑے، بولتے بولتے خاموش ہوئے۔ زمین پر بیٹھے، دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، 2 لمبے سانس لیے اور منہ کے بل زمین پر گر گئے اور 4.5 سیکنڈ میں ان کی جان نکل گئی۔ کولیگز ان کی طرف دوڑے لیکن یہ ان کے پہنچنے سے قبل جا چکے تھے۔ لیکچر کیونکہ ریکارڈ ہو رہا تھا، چنانچہ یہ سوشل میڈیا پر آ گیا اور اس نے لاکھوں لوگوں کے دل کی دھڑکن پریشان کر دی۔ میں نے بھی یہ کلپ دیکھا اور میں 7 دن گزرنے کے باوجود اس کے اثر سے نہیں نکل سکا۔ زندگی بے وفا ہوتی ہے لیکن یہ اتنی بے وفا ہو سکتی ہے، میرا دماغ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ذرا تصور کیجئے، نیاز احمد مرحوم کے بھی بے شمار خواب ہوں گے۔ وہ بھی امیر، طاقتور اور مشہور ہونا چاہتے ہوں گے۔ ان کی کوشش بھی ہوتی ہوگی کہ وہ 3-4 کنال کا گھر بنائیں، اس کے باغیچے میں پھول اور پھل لگائیں اور ان کے نیچے بیٹھ کر چائے پئیں۔ وہ بھی قیمتی گاڑی خریدنا چاہتے ہوں گے، بینک بیلنس کے بارے میں بھی سوچتے ہوں گے، ان کے بھی اپنے بچوں کے بارے میں پلان ہوں گے۔ وہ بھی زندگی کی 12 ریسیں جیتنا چاہتے ہوں گے اور انہوں نے بھی یقیناً دنیا دیکھنے کا پلان بنایا ہوگا۔ لیکن پھر ان کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ صرف 4.5 سیکنڈ میں خوابوں کی ساری پوٹلیاں پیچھے چھوڑ کر آگے نکل گئے۔ جو کچھ کمایا وہ بھی پیچھے رہ گیا اور جو کچھ کمانا تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اور یہ ہے زندگی، اصل زندگی۔ ہماری زندگی میں ہر چیز بے یقین اور ادھوری ہوتی ہے۔ اس ادھورے پن اور بے یقینی میں صرف ایک چیز قطعی اور مکمل ہے اور وہ ہے موت۔ ہم اسے ٹال سکتے ہیں اور نہ اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ کس وقت، کہاں اور کیسے آ جائے، دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ مجھے چند دن قبل ڈاکٹر مائیکل ایگنور کا ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا۔ یہ امریکی نیورو سرجن ہیں، دماغ کی 7000 سرجریز کر چکے ہیں، پروفیسر ہیں اور نیورو سرجری میں دنیا کا بڑا نام ہے۔ پروفیسر زندگی کے 2/3 حصے تک ملحد رہے لیکن پھر خدا پر یقین کیا اور کمال کر دیا۔ پروفیسر نے اپنے لیکچر میں 2 ایسے دعوے کیے جنہوں نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا پہلا دعویٰ ہے کہ مائنڈ یعنی ذہن ہمارے برین یعنی دماغ میں نہیں ہوتا۔ ذہن دماغ کے باہر سے انسان کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ کہاں ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، سائنس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ میرے پاس ایسے مریض آئے جن کا 2/3 دماغ ختم ہو چکا تھا، یا مجھے اسے نکالنا پڑ گیا لیکن وہ اس کے باوجود سوچتے بھی رہے اور رسپانس بھی کرتے رہے، جبکہ سائنس کے مطابق ان کے دماغ سے سوچیں ختم ہو جانی چاہیے تھیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ قوموں میں پڑے انسانوں کے دماغ میں بھی حرکت ہوتی ہے، یہ گنتی بھی گنتے ہیں اور ان کے دماغ ان کے عزیز اور رشتہ داروں کے نام پر الرٹ بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکا، کیونکہ دماغ کی موت کے بعد انسان کا ذہن ختم ہو جانا چاہیے تھا، مگر یہ نہیں ہوتا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ایک نیورو سرجن نے مرغی کے ایک مریض کے دماغ کے 2 حصے کو کاٹ کر الگ الگ کر دیا، لیکن اس کے باوجود دماغ کے دونوں حصے ایک دوسرے کے رابطے میں تھے اور انہیں باہر سے پیغام بھی آ رہے تھے۔ کیوں اور کیسے ہم نہیں جانتے۔ ڈاکٹر مائیکل ایگنور کا دوسرا دعویٰ روح سے متعلق تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ روح موجود ہے اور یہ غیر فانی بھی ہے، یہ مرتی نہیں ہے، یہ بس جسم کو چھوڑ کر کہیں چلی جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے اور کہاں جاتی ہے یہ معلوم نہیں۔ انہوں نے ایک مریضہ کا حوالہ دیا جن کی برین سرجری کے دوران اس کا دل منجمد کر دیا گیا تھا اور دماغ سے سارا خون نکال دیا گیا تھا۔ وہ 50 منٹ زندگی کے بغیر رہی۔ اس کے پورے جسم میں کسی جگہ زندگی کی حرارت نہیں تھی
آپریشن کے بعد ہم نے اس کا دل چالو کیا، جسم میں خون شامل کیا اور اسے طبی لحاظ سے ایکٹیو کر دیا۔ وہ خوش قسمتی سے دوبارہ زندہ بھی ہو گئی اور اس نے ہوش میں آنے کے بعد بتایا کہ میں نے اپنا سارا آپریشن اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ میں جسم سے نکل کر ہوا میں معلق ہو گئی تھی اور میں آپ لوگوں کی ایک ایک حرکت دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہم سب کی گفتگو بھی بتائی، آپریشن کے دوران استعمال ہونے والے آلات کے بارے میں بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ آپریشن تھیٹر میں میوزک چل رہا تھا اور وہ کون سا تھا۔ آپریشن تھیٹر پر لیٹا کوئی مریض یہ سب کچھ نوٹ نہیں کر سکتا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ اس کا دل مکمل طور پر بند ہو اور دماغ سے خون مکمل طور پر نکل چکا ہو۔ لیکن مریضہ کو آپریشن تھیٹر کی ایک ایک چیز معلوم تھی۔ اس انکشاف نے مجھ جیسے دہریوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری زندگی میں بے شمار ایسے مریض آئے جن کی سرجری یا علاج معمولی تھا، لیکن وہ چند لمحوں میں زندگی کی سرحد پار کر گئے۔ وہ کیسے مر گئے، میں آج تک حیران ہوں۔ جبکہ وہ خاتون پورا گھنٹہ زندگی کی حرارت سے محروم رہنے کے باوجود زندہ بھی ہوئی، اور وہ ہماری تمام حرکتوں سے واقف بھی تھی، اور اس نے یہ سب کچھ بند آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے دعویٰ کیا کہ میں نے موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے والے درجنوں مریضوں کا علاج کیا۔ ان میں سے زیادہ تر لوگوں کا بتانا تھا کہ ہم مرنے کے بعد کسی ٹنل سے گزرے تھے، اور اس ٹنل میں ہمارے فوت شدہ عزیزوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا دعویٰ ہے کہ بے شمار لوگ حادثوں کے بعد ان لوگوں سے مل کر واپس آئے جو گاڑی میں ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور وہ حادثے میں فوت ہو گئے تھے، جبکہ یہ لوگ موت کے بعد دوبارہ واپس آ گئے اور یہ قطعاً نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ سفر کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوا۔ ڈاکٹر کے بقول یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے میں نہیں سمجھ سکا۔ نیاز احمد مرحوم اور پروفیسر مائیکل اگنور کی کہانیاں اپنی جگہ، لیکن یہ حقیقت طے شدہ ہے کہ ہم سب نے مر جانا ہے۔ ہماری روح کس وقت ہمارے وجود کا ساتھ چھوڑ دے، دنیا کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ قدرت نے اگر یہ معاملہ صرف جسم تک محدود رکھا ہوتا تو شاید ہم ایکسرسائز، خوراک، جینز تھراپی اور ادویات سے زندگی کا دائرہ وسیع کر لیتے۔ ہم اپنے دماغ، دل، پھیپھڑوں، گردوں اور جگر کی عمر میں اضافہ بھی کر لیتے، لیکن یہ کھیل صرف جسم تک محدود نہیں، اس میں روح بھی شامل ہے اور ذہن بھی، اور یہ دونوں جسم کے کس حصے میں چھپے ہوتے ہیں یا یہ جسم سے باہر کس جگہ سے ہمیں ڈرائیو کر رہے ہیں ہم نہیں جانتے۔ لہٰذا ہمارے دماغ کو کس وقت سوچ کے سگنلز آنا بند ہو جائیں اور روح کس وقت اس سجے سجائے پالتو جسم کو چھوڑ کر چلی جائے ہم نہیں جانتے۔ بلکہ رکیے، ہم بھی کیا، شاید دنیا کا کوئی شخص بھی نہیں جانتا۔ چنانچہ میرے دوستو، آپ کے دماغ میں جتنے بھی اچھے خیالات آتے ہیں ان کا صدقہ اتارتے رہیں، ان پر عمل کرتے رہیں اور ہر منفی سوچ کو جھٹک کر اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اور جو سانس مل رہا ہے، جو دن دیکھنا نصیب ہو رہا ہے، اسے آخری انعام سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کریں اور اسے مثبت طریقے سے استعمال کریں، کیونکہ روح اور بدن کے درمیان صرف 4.5 سیکنڈ کا رشتہ ہے۔ یہ رشتہ کس وقت ٹوٹ جائے کوئی نہیں جانتا۔ آپ کو اگر یقین نہ آئے تو نیاز احمد کا کلپ دوبارہ دیکھ لیں۔ اگر یہ موت سے نہیں بچ سکے تو پھر ہم اور آپ کیسے بچیں گے؟ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہدری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔